حضرت جی وہ جی جی آ گیا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا. میں کہہ رہا تھا جٹ صاحب مرشد کہ یہ نا جماعت احمدیہ کے لوگوں کے لیے بائی ون گیٹ ون فری پالیسی ہم رکھتے ہیں نا جی. ایک چیز لیں تو ایک چیز مفت دیں گے ہم. ایک چیز تو جوز آصف کی ان لوگوں نے لے لی نا جی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی سید زادی جو جعلی ہے. نصرت جہاں سید زادی ہے ہی نہیں ہے. یہ وہاں سے شجرا چلاتے ہیں جو کہ بندہ ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک اور بات ہے, اس پہ بھی ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے جی کہ مرزا صاحب نے جو اپنی 26ویں پیش گوئی کی ہے, کیونکہ وہ کہتے بھی ہے نا کہ میری سچائی اور کس کا ذریعہ اور اس کا معیار جو ہے وہ میری اپنی پیش گوئیاں کتابوں سے ہوگا. تو وہ مرزا صاحب کی 26 نمبر کی پیش گوئی ہے کہ میرے نکاح پہ خدا بند متعال ختیجہ دے گا معاذ اللہ. تو وہ کہا جی ایسے تو ویسے تو سید زادی ہوگی, اور سید زادی نہیں ہے جی, جعلی شجرا نکلا ہے. اس پہ بھی مرزائیوں کو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک 100% جعلی شجرا. دیکھو جی وہ مرزا صاحب کہتے ہیں نا مرزائی کہ دیکھو تم مرزا صاحب کے الہاموں کو چیلنج کرتے ہو, اصل تو وہی بتائے گا جو صاحب الہام ہے اس کے معنی. لو بیٹا پھر اسی وزن پہ تہاڈی جڑی چھوٹی امی سیدہ بنی پھر رہی ہے, وہ ہن دو سید زادے بیٹھے نے, یہ ہی دسن گے بھائی وہ سیدانی ہے یا نہیں ہے. شاہ جی کیا کہنے, ڈاکٹر سمر رضوی صاحب بھی سید یار, اگر یہ جو ملزم اپنی تعویل بتائے گا الہام کی تو سید ہی دسن گے. جٹ صاحب اگر آپ ادھر ہمیں کہیں گے تو ابھی کھول لیتے ہیں یہ. نہیں نہیں ساڈے جٹاں دا کام ہی کوئی نہیں بھائی, سیدہ دے معاملے جو تسی جانو بھائی یہ آپ کا کام ہے. مرشد بیٹھے بیٹھے شجرا کھول لیتے ہیں, حکم کریں ابھی اس کا کھول لیتے ہیں کتاب. چلیں کچھ دکھا دیتے ہیں جی. میری گال سنو شاہ جی. جی جی, اگر اس پہ پروگرام باقاعدہ قادیانیوں کو انفارم کر کے کیا جائے تو زیادہ اچھا نہیں ہے یار؟ ٹریلر تو ہو جائے نا. بسم اللہ جی, میں ٹریلر ہو جائے. چلے ٹریلر دکھا دیتے ہیں. چلے ایک ٹریلر دکھا. وہ یوزی آصف والی پکچر تو چلنی ہے 3.5-4 گھنٹے, ہو سکتا ہے 2 پارٹ کر لیں. تو یہ جو ٹریلر ہے نا ٹیزر, یہ ٹیزر کرنے دیں ذرا انہیں. اچھا یعنی انہاں نوں آگاہی مہم دس دئیے ذرا. ہاں آگاہی بتا دو کہ ہاں دیکھو کہ اوپر سے ان کی بدتمیزی دیکھو. ایک تو انہوں نے قبر دریافت کر لی ہے کشمیر میں پتہ نہیں کس کی, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں آپ مانو ہم نے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کر دے, انہوں نے فوت کر کے اسے اتنے دفنانا ہے. توبہ پتہ نہیں کس کی قبر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں جی, اگر نظر آ رہی ہے تو جی. شمس بھائی اسکرین شیئر کریں جی, بالکل دیکھتے ہیں جی, آپ کی اسکرین لے کے آتے ہیں سامنے انشاءاللہ. ایک جی ٹیزر ٹریلر مرزائیوں کے لیے چلا رہے ہیں جٹ صاحب نے کے حکم پہ. اگر تو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا جی. جی بالکل نظر آ رہی ہے جی. ہاں جی, یہ کتاب ہے سیرت حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ. یہ کتاب ہے جی, یہ وہ محمود عرفانی کتاب ہے. یہ نال لکھیا کوئی نہیں نعوذ باللہ ام المومنین نہیں لکھیا نال؟ نہیں اتنے نہیں لکھیا. اچھا اتنے نہیں لکھیا, علی بن گئی سی ویسے. حاجی تے بن گئی سی, یہ تو مرن دے بعد کی کتاب ہے. تے شمس بھائی یہ آپ کے ہم سامنے ذکر کر رہے ہیں شجرہ نسب حضرت خواجہ میر درد و حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب نمبر 1. اے جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام, ٹھیک ہے جی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, حضرت امام باقر علیہ السلام, امام جعفر علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام. اچھا, امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام, مشہور امام, 8واں امام, دنیا جانتی ہے. ان کو نام بھی نہیں پتا, ان کا نام ہی غلط لکھا ہوا ہے موسیٰ رضا. ان کے بیٹے امام محمد, ہاں جی, ان کے بیٹے امام محمد الجواد التقی, ان کا نام لکھا ہوا ہے امام علی نقی. محمد التقی نام ہے, نام ہی غلط ہے جی. امام علی نقی کا نام علی تقی لکھا ہوا ہے, غلط نام لکھا ہے. حضرت امام حسن عسکری, چلیں یہ نام ٹھیک ہے. لے شمس بھائی, ان کے بیٹے سید علی اکبر, یہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں شمس بھائی یہ ثابت کریں گے یہ جو سید علی اکبر ہے نا بندہ ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں ہے. شاہ جی نہیں ہونی گل کرو, شاہ جی ابھی درایت کریں, ابھی درایت ہوئے گی. اس کو صحیح اوپن کریں, وہیں پہ لے کے آئیں, وہیں پہ لے آئیں. اس کو اگر آپ اسے پروگرام کرنا عمران بھائی اگر یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں مکمل کر دیں, میں انشاءاللہ اس میں سے شارٹ کلپ نکال کے پھر یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں گا. دیکھیے ابھی کھل گیا ہے تو اس کو فنش کریں, لیٹ اٹ بیٹر. شاہ جی آپ اپنا استدلال جاری رکھیے, میں آپ کی ذرا وہ سلیس کر دیتا ہوں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ نے سلسلہ نسب جو ماشاءاللہ 2 سید زادے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر سمر رضوی صاحب اور ابراہیم شاہ صاحب, ٹھیک ہے جی. یہ انہی ائمہ میں سے کسی نہ کسی کی اولاد ہے دونوں ماشاءاللہ. وہ کاظمی سید ہیں ڈاکٹر سمر رضوی صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا مائکرو فون آن کیجئے گا. رضوی ڈاکٹر صاحب آپ کون سے سید ہیں؟ معذرت رضوی جی, رضوی ابراہیم شاہ صاحب آپ کون سے سید ہیں؟ میں جی زیدی ہوں, امام زین العابدین. آپ شاہ جی سجرہ کھول دیں, سجرہ کھول دیں. اے جی جٹ صاحب ابھی ایک منٹ مجھے بس آپ 2 منٹ دیں جی, مجھے بس 2 منٹ کو کنٹینیو کریں. میں صرف وہ تھوڑا سا نا اس چیز کو دوبارہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ جو نے 12 ائمہ گنائے ہیں یہ دونوں سید زادے, ان میں سے ہی کسی نہ کسی امام کی اولاد ہے. اس میں مسلک فرقہ اس سے ہٹ کے, ٹھیک ہے جی. انہی ائمہ کی اولادوں میں سے یہ جو بیٹھے ہیں دونوں سید زادے, انہی ائمہ میں سے ایک امام کی اولاد ہے یا دوسرے امام کی اولاد ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں ڈاکٹر شاہ جی بسم اللہ کریں اور اسکرین دوبارہ کھول لیں, دوبارہ تو شاہ جی ذرا ڈیٹیل کر پیار سے. جی بسم اللہ.
ਅੱਜ ਖੜਾਕ ਹੋਣਗੇ ਹੈ 2026 ਚ ਸ਼ਜਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। लो ਇਹਨਾਂ ਦਾ जी ਸ਼ਜਰਾ ਭਾਈ, ਹਾਂ। जट साहब खोल लेते हैं जी फिर से अम्मी जान का शजरा, छोटी अम्मी का निकी हुई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ। कहते हैं छोटी, वो मेरी गल सुनो, पढ़ा नहीं आपने जी क्या नुसरत जहां बेगम को क्या बोलते हैं ये ए जी अम्मी अम्मी मेरी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान। तौबा। कहती है जी, ये देखे जी, इस तरह 39वीं पोस्ट में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु से ख्वाजा मीर दर्द वगैरह उनका शजरा जाके मिलता है, तफसीलात कामिल नहीं है। ठीक है जी, पहली तो बात है कि मशहूर यानी अइम्मा आले मोहम्मद की ऐसी शख्सियत नहीं है ना जट साहब की जो ऐसी हो कि जिनके नाम भी लोगों को ना पते हो। मतलब कि शजरा लिख रहे हो, खुदा के वास्ते 4 लफ्ज सही लिख लो। अगर जाली लिख रहे हो भाई, जाली लिख रहे हो, उसी को सही लिख लो, नहीं कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा जी, ये है जी सैयद अली अकबर। सैयद अली अकबर हम अब शम्स भाई चक्कर ये है कि यहां तक शिया सुन्नी दोनों मुर्रिखीन मुहद्दिसीन उलमा इधर इमाम हसन अस्करी तक सब मुतफिक हैं कि यहाँ शाह जी यहीं पे स्टॉप कीजिए, इमाम हसन अस्करी तक। अभी आप मुझे अपने जद की और डॉक्टर समर रिजवी साहब के जद की इन्हीं आइमा में से जल्दी जल्दी निशानदेही कर दें। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम बाकर के छोटे भाई जैद जो कूफा में शहीद हो गए, उनकी नस्ल से मेरी नस्ल चलती है जी। ये जो इमाम मूसा रजा अली, ये नाम ही गलत लिखा है, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम है, ये शाह खुरासान मशहद मुकद्दस में इमाम आराम फरमा रहे हैं। ये शाह जी के जादा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर समर रिजवी साहब की जाद इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। अली रजा, ठीक है, समझ आ गई शम्स भाई आपको यहाँ तक? बिल्कुल आ गई माशाल्लाह, पता लग गया। इनकी जाद भी यहीं से मिल गई, हाँ इन्हीं के लिखे शजरों से जी, इन्हीं की शजरों से मिल गई। इन्होंने लिखा है, इनकी जद साबित हो गई इन दोनों की। अब देखना यह है कि अम्मी जी की जद इनके लिखे हुए शजरों से साबित होती है जी। शायद बिस्मिल्लाह करें, अभी शुरू करते हैं जी। ए जी सैयद अली अकबर, चले जी सैयद अली अकबर, एक मिनट, एक थोड़ा सा जी, एक मिनट हमें दीजिएगा। हाँ जी, सैयद अली अकबर। अच्छा, यहाँ तक शिया सुन्नी जी मुतफिक है कि इमाम हसन अस्करी के शिया सुन्नी के अंदर आगे थोड़ा सा, यानी शिया कहते हैं कि इनके आगे जो बेटे थे वो, उनका नाम था इमाम मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद बिन हसन था, मोहम्मद बिन हसन अल महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। शिया के यहाँ वो इमाम महदी हैं, इमाम आखिर ज़मान है, 12वें इमाम है, और यहीं पे वो गैबत में चले गए। हमारा अकीदा अहले तसन्नुन के यहाँ ये है कि इमाम हसन अस्करी का, कुछ कहते हैं कि एक बेटा था, मुझे मोहम्मद थे, लेकिन 6 साल में वफात पा गए। कुछ कहते हैं कि कोई बेटा ही नहीं था। दोनों के हाँ ये बात साबित है कि ये अली अकबर कोई वही नहीं है। हमारा तो इमाम है भाई, हमारा तो इमाम है। हम 24 घंटे जो दिन के अंदर सांस लेते हैं वो इन्हीं के नाम पे लेते हैं। हमें तो पता है कि कौन कौन है। अहले सुन्नत के यहाँ भी ये इतने मशहूर लोग हैं इमाम आले मोहम्मद के, इनको पता है इनकी शजरे मेंटेन की हुए हैं। इसको जी अच्छा शाह जी, इसको दोबारा वहीं पे लाएं, खोलिए जरा। मैं अपना एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी क्लियर कर दें। इसको दोबारा खोल लीजिए। देखें, इमाम हसन अस्करी तक शिया सुन्नी मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक है जी, शिया सुन्नी मुत्तफिक हैं इमाम हसन अस्करी तक, ठीक है। उसके बाद जो अहले तशय्यो हैं फिका जाफरी वाले, वो कहते हैं इमाम हसन अस्करी के एक बेटे हैं, वो जो आपके इमाम गायब है। बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब उनकी औलाद आगे कोई नहीं। अब हम आते हैं अहले तसन्नुन की तरफ। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि इनका एक बेटा था जो बचपन में ही, जो मुत्तफिक है अहले सुन्नत जिस बात पे कि वो बचपन में ही 6-7 साल की उम्र में वफात पा गए। दोनों सूरतों में इमाम हसन अस्करी की आगे नस्ल नहीं चली जी। इसका मतलब है कि इमाम हसन अस्करी से कोई भी आके अपने आप को औलाद वहां से फिट करे तो वो औलाद बनती ही नहीं। किसी भी वास्ते से आके कहे कि हम इमाम हसन अस्करी की औलाद हैं। ये पॉइंट क्लियर है शाह जी यहीं तक? ओ आहो, मतलब ओ फिर आहो चक्कर है ना, मतलब इमाम हसन अस्करी की दोनों सैयदजादे बैठे हैं, शिया सुन्नी इख्तिलाफ के बावजूद कि मेहदी अलैहिस्सलाम गायब है, तब भी औलाद नहीं। सुन्नी अकीदा के मुताबिक इमाम हसन अस्करी के बेटे पैदा हुए जरूर, लेकिन 6-7 साल की उम्र में वफात पा गए। इस सूरत में भी उनकी औलाद नहीं, लिहाजा इमाम हसन अस्करी से सैयदों की कोई नस्ल नहीं चल रही। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है डॉक्टर साहब, किसी भी शजरे से अपना शजरा में लाएगा बिला शुबा बगैर तहकीक किए, वो जाली शजरा है। एक गुफ्तगू तो ये हो गई ना कि इमाम महदी से कोई शजरा, डॉक्टर साहब जी इमाम महदी भी नहीं है ना, ये अली अकबर है कोई, ये तो पता ही कोई नहीं है कि कौन है। इन्होंने वो कोई एक फर्जी बंदा पैदा करके फर्जी बंदा पैदा औलाद में फिट किया, एक फर्जी बंदा पैदा किया। अब डॉक्टर साहब जी आप देख सकते हैं कि ये रूहानी हुसैन 5 है जी, आईना कमलाते इस्लाम है। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि बदख्याल लोगों को वाज़े हो के हमारा सिद्क या किस्म जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर कोई मुहिक इम्तिहान नहीं हो सकता। ठीक है जी, शाह जी मार छड़िया ये मुरीद नूं लंगर दे गया। ए जी जट साहब, ए देखो जी, फिर वानी हुसैन जल्द 18 जी, नज़ूलुल मसीह किताब है, सफ़ा 524 है। मिर्जा साहब फरमाते हैं, ले जी पेशगोई नंबर 26 1880 में, ये एक बशारत कई साल पहले इस निकाह की तरफ थी जो सादात के घर में दिल्ली में हुआ, जिससे बफज़ल ताला 4 लड़के पैदा हुए
اور ختیجہ اس لیے میری بیوی کا نام رکھا گیا کیونکہ وہ ایک مبارک نسل، یہ وہی آگے چلتی جا رہی ہے جی. اچھا یہ وہ مبارک نسل بتائی جا رہی ہے جو امام حسن عسکری کے آگے اولاد ہی کوئی نہیں، اس سے بتائی جا رہی ہے مبارک نسل. توبہ نعوذ باللہ، جیسا کہ اس کی نسل ہی کوئی نہیں دیکھو تو نا مبارک. کہتا ہے جی جیسا کہ اس جگہ بھی مبارک نسل کا وعدہ تھا، اور نیز یہ کہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بیوی سادات کی قوم سے ہوگی. اچھا ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں کہ پھر مرزا صاحب اسی بات کو پھر واضح کرتے ہیں رولنگ اسٹون جلد 15 میں تریاق القلوب پہ. کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ خاندان دلی جس سے دامادی کا مجھے تعلق ہے صرف اس وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ اہل بیت اور سندی سادات ہیں. سندی سادات، کیا بات ہے، سندی سادات، سندی سادات سند تو عین جہاں پہ امام پہ ملنا چاہیے وہیں سے ٹوٹ گیا. ہاں ادھر یہ سے سلسلہ راویان تو ٹوٹ گیا، سلسلہ نسب جو ہے پیچھے سے تو بریک ہو گیا، بالکل ٹوٹ گیا. یہ اس قسم کی سند کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو جٹ صاحب سند بھی گھڑی ہوئی ہے نا، موضوع اچھا ہے، یہ مرسل بھی نہیں، نہ یہ مرسل ہے موضوع نہ ہے، ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ گھر موضوع میں ہے. بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے بیچ میں دیکھیں ایک بڑی جنرل بات آپ کو بتاؤں، کسی بھی بڑی نسل میں نا ایک آدھا لنک غائب بھی ہو جائے تو وہ مسئلہ نہیں بنتا نا. ہاں نہیں ہجروں کے اصول دیکھ لیں کہ ایک آدھے مطلب کہ 50 60 70 پشتوں تک جا رہا ہے تو وہ چلتا ہے، وہ اس میں نقص نہیں آتا. لیکن یہ تو گھڑا والا بلکہ ہے ہی گھڑا ہوا. اور وہ شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت صاحب؟ یعنی تمام حمد اور تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں فخر دامادی اور سادات اور فخر غلو نسب جو دونوں مماثل و مشابہ ہیں عطا فرمایا. یعنی تمہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطا کی. لو جی شاہ جی یہ جو فضیلت و داماد بن رہے ہیں سی شاہ دا شاہ جی ابھی ٹھوکتے ہیں ہماری سو ابھی ٹھوکتے ہیں نا جی. آگے کہنا ہے اور نیز بنی فاطمہ امہات میں سے پیدا کر کے تمہارے نسب کو بھی عزت بخشی ہے. ایسے نیز بنی فاطمہ امہات میں سے پیدا کر کے تمہارے نسب کو عزت بخشی اور میری نعمت کا شکر کر کے تو نے میری خدیجہ کو پایا. یعنی بنی اسحاق کی وجہ سے ایک تو آبائی عزت تھی اور دوسری ایک منٹ جٹ صاحب ایک دیکھو اے نا باریک بات اور میری نعمت کا شکر کرو کہ تو میری خدیجہ کو پائے گا. یعنی بنی اسحاق کی وجہ سے تو ایک پہلی آبائی عزت تیری چلتی آ رہی ہے نا. اسی چیز تو میں بھی ذرا فوکس میں تھا، آپ نوٹس کریں جی مجھے بڑا اپیل کی ہے بنی اسحاق والی. یس سر آئی گاٹ اٹ. پہلو ہی تو بنی اسحاق تو ہے تو پھر آگے تو ہے. اچھا اگر آپ بنی اسحاق سے ہو نہیں شاہ جی ایک منٹ اللہ جانتا ہے. دیکھیں بنی اسحاق کے شجرے لکھے ہوئے محفوظ پڑے ہیں جی ٹھیک ہے. یعقوب کے 12 بیٹوں کے شجرے تورات میں لکھے ہوئے، بھلے تحریف شدہ لیکن شجرے لکھے ہیں وہاں پہ. لیکن مجھے یہ بنی اسحاق میں سے تمام مرزیوں کو چیلنج ہے، منگولوں کا کوئی رشتہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ منگول، مغل برلاس، ہلاکو خان، چنگیز خان یہ کسی دور میں بنی اسرائیلی ہوا کرتے تھے. چکر ہی کوئی نہیں. بنو اسحاق ہے بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹے. یعقوب کے بیٹے دیکھیں قرآن میں جہاں آیا یا بنی اسرائیل اے یعقوب کے بیٹوں، 12 بیٹے ہیں انہیں کو بنی اسرائیل بولا جاتا ہے. تو اسحاق تو بنی اسرائیل ہے کیونکہ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کے 12 بیٹے ٹھیک ہے. تو اسحاق تو یہ بنی اسرائیل کے یہ والد صاحب ہیں اسرائیل کے، اسحاق جو ہیں. آپ آگے دیکھنا نا، آگے اسی پہ یہ کیا ڈاکٹر صاحب کرتا ہے، اسی پہ واردات جو ڈالتا ہے اسی سکینوں میں آپ دیکھیے گا. یہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ کہتا ہے آگے کہ کدھر گیا. ابائی تھی اور دوسری بنی فاطمہ ہونے کی عزت اس کے ساتھ ملک ہوئی. اور سادات کی دامادی کی طرف اس عاجز کی بیوی کی طرف اشارہ ہے کہ جو سیدہ سندی سادات دلی میں سے ہے. لو پھر سندی سادات کیڑے سندی سادات دلی ابھی دیکھتے ہیں جی. اور میرے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. اسی طرح فاطمی تعلق کی طرف سے اس کشف کی طرف اشارہ ہے جو آج سے 30 برس پہلے برائنی احمدیہ وہی اپنی جو پرانی اس کی ایک ہے نا بار بار وہی آ کے اب یہ اگر اس کو ہم اب سخت لفظ کہیں گے تو یہ لوگ مائنڈ کریں گے کہ یہ اس نے خچے جو مارتا ہے یہ پرانی وہی خچ 30 سال پرانی مارنے لگا ہے کہ جی برائنی احمدیہ میں شائع کیا گیا ہے کہ جس میں دیکھا کہ حضرات پنجتن سید الکونین حسنین فاطمہ تو زہرا اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ عین بیداری میں آئے اور حضرت زہرا نے کمال محبت اور مادرانہ اتفاق کے رنگ میں اس خاکسار کا سر اپنی ران پہ رکھ لیا. لو جی ہائے ہائے اور عالم خاموشی میں ایک غمگین صورت کر کے بیٹھ گئی. اس روز سے مجھ کو اس خونی آمیزش سے تعلق پر یقین کلی ہو گیا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ علی ذالک. غرض میرے وجود کا ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی ہے. یہ مرزا صاحب کی ساری واردات ہے جی. اچھا ایک حصہ فاطمی ایک اسرائیلی ہے. لیکن ملفوظات کی جلد 2 میں نا جی پھر کوئی اب خود ہی اب خود مرزا صاحب ایک اور جگہ بات کر رہے ہیں. اب مرزا صاحب کو یہ پتا تھا جٹ صاحب کے کل کو جٹ صاحب نے آ جانا ہے اور پکڑ لینا ہے کہ امی جان جو ہے نا وہ لگی پھر رہی ہے. تو پہلی مرزا صاحب نے اس کا گیم ڈال دیا کہ خصوصاً سادات اس مرض میں بہت مبتلا ہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی ذات پر ناز کرتے ہیں. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذات کچھ چیز نہیں رکھتی ہے اور اسے ذرا بھی تعلق نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو سید ولد آدم ہے اور افضل الانبیاء ہیں انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا
سے صاف طور پر فرمایا تھا فاطمہ تو اس رشتے پر بھروسہ نہ کر کے میں پیغمبر دادی ہوں. یعنی پہلے سارا اسی شجرے پہ شرف کلیم کیا مرزا صاحب کرتے آ رہے ہیں پیش گوئی سے, اور جب ان کو پتہ چلا ہے نا کہ یار بعد میں تو آنے والی قوموں نے شجرے کھول لینے کہ یہ تو چکر خراب ہے, یا ممکن ہے کہ مرزا صاحب اس زمانے میں بھی کہیں گئے ہوں گے سادات کے سامنے کہ میں جی سیدوں کا داماد ہوں, سادات نے شجرے کھول لیے ہوں گے, مرزا صاحب نے آ کے اسی کے خلاف بات کر دیا. اب ان کو کہا جائے کہ وہ جو پہلے باتیں کرتا رہا ہے کہ میں شجرا ہے جی میرا سادات کا تو یہ تو وہ, اس کے اوپر ہم اس کی بات مانیں, یہ مانے کہ سادات کا مان کے کہیں کہ تجھے کوئی شرف نہیں اس سے, کہ تو خود کہتا ہے کہ اس شجرے سے کوئی شرف نہیں ہوتا, رسول کا قول نقل واہ کرتا ہے. واہ واہ واہ, مطلب جو پہلے بنی اسرائیل سے حصہ لینا اور بنی فاطمہ سے تبرک لے کے خود کو کچھ بتانا اور اس کی برکات اپنی نسل میں دینا, مطلب ابھی آپ نے وہ ثابت کیا نا مرزا صاحب نے جتنی کھچڑی پکائی ہے میں آدھا بنی اسرائیلی ہوں آدھا بنی فاطمہ سے ہوں, تو یہ سادات سے جو نسبت بنی اسحاق سے جو نسبت, تو اس نسبت کا اگر فائدہ ہی کوئی نہیں تو شاہ صاحب اتنی بحث کا فائدہ بھی نہیں تھا پیچھے. اتنی کھچے کیوں ماری جی پھر, کچے کیوں ماری تو نے یار, ہاں اور ویسے بھی تو نے اپنی اماں کا کریکٹر کیوں مشکوک کیا, کیوں کیا؟ وائے؟ اب جٹ صاحب ذرا اللہ اس کی معافیا کرے, مطلب وہ تو خیر اس کے اوپر ایمان لا کے نہیں مری, اس لیے ہم اس پہ ہاتھ اولا ہی رکھتے ہیں, لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہو کے ایسے حرکتیں کرے گا. ابھی جٹ صاحب انشاءاللہ میں نے پھر اسکرین شیئر کی ہے, تھوڑا سا اور مجھے 5 منٹ دیجیے گا, میں 10 منٹ لے کے مزہ آ رہا ہے آپ کی بات کا. میں ذرا آپ کتب سیر اور کتب رجال سے ذرا دکھاؤں کہ شجرہ اصل کیا ہے. یہ جی کتاب ہے العبر, یہ کس کی ہے جی؟ مورخ الاسلام الحافظ الذہبی, شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے, مشہور عالم ہے سن کے رجال کے. وہ کہتے ہیں وفیہا محمد ابن الحسن, یہ اب دیکھیں, وفیہا محمد ابن الحسن العسکری ابن علی الحادی ابن محمد الجواد ابن علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم. امام حسن عسکری کا آگے وہ ایک بیٹا محمد نقل کر رہے ہیں, علی اکبر کوئی نہیں ہے مرزائیو, علی سید علی اکبر جی. وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ الذی تلقب بالرافضیہ الخلف الحجہ, وہ مطلب کہ یہ رافضی انہی کو خلیفہ اور حجت مانتے ہیں اور مہدی اور منتظر کہتے رہتے ہیں, اور یہ انہی کے ایک بیٹے ہیں. اب وہ آگے جی ذکر کرتے ہیں کہ یہ سامرہ میں تھے اور 6 سال میں یہ فوت ہو گئے. اسی طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں یہ ایک کتاب, اب آج کل کے واقع بھی ایک میں عالم کی کتاب دکھا دوں, ایک گلدستہ اہل بیت کتاب ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے, اور وہ اس میں اولاد کے اندر ذکر کرتے ہیں, امام حسن عسکری کی اولاد میں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد میں صرف ایک صاحبزادہ چھوڑا جن کا نام محمد تھا, جو آپ کی وفات کے بعد 2 سال زندہ رہے, پھر 4-5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. چنانچہ آپ یعنی حسن عسکری کی میراث آپ کے بھائی جعفر ابن علی نقین علی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لسان المیزان کتاب ابن حجر عسقلانی, مشہور, یہ بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ابن حجر پھر نقل کرتے ہیں جعفر ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین. یہ وہی جعفر ہیں کہ جو امام حسن عسکری کے بھائی ہیں, یہ جن کے آگے بیٹا علی اکبر انہیں بنایا 11ویں امام کا, یہ ان کے بھائی ہیں, اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے ہی میراث لی ہے ان کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اخو الحسن, یہ امام حسن عسکری کے بھائی ہیں, الذی یہ یقال لہو, جن کو العسکری کہا جاتا ہے, یہ حسن عسکری کے بھائی ہیں. وہ الحادی الاشر من الائمہ امامیہ, وہ 11ویں امام ہے 12 اماموں میں سے. وہ ولدہ محمد صاحب صبا, ان کا ایک بیٹا محمد. اسی طریقے سے ہم کتب یعنی دکھاتے جائیں, یہ سیر ایک اور مشہور کتاب, یہ سیر اعلام النبلاء, وہی حافظ ذہبی صاحب کی کتاب ہے, اور اس میں یہ اب نقل کر رہے ہیں المنتظر کی نقل سے, الشریف ابو القاسم محمد ابن الحسن عسکری ابن علی الحادی, وہی شجر حل بندہ نقل کر رہے ہیں نا جی, محمد ابن جواد ابن علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین الشہید ابن الامام علی ابن ابی طالب العلوی الحسینی خاتمۃ الاثنا عشر سیدہ. دیکھ لیں جی, کہتے ہیں جی یہ 12 اماموں میں سے آخری امام ہے, یعنی 12 کی میں سے آخری ہے, یعنی ان کے بعد ان کا نہ بھائی ہے, یہ ان 12 اماموں میں سے جو اہل بیت کے ہیں یہ آخری ہیں. الذی تدعو الامامیہ عصمتہم, یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں امامیہ کہتے ہیں کہ یہ عصمت ہے ان کی. سلسلۃ العلویہ, یہ ایک سلسلے کی شجرے کی کتاب ہے, اور اس میں یہ دیکھیں, اور بذالک یدعو المیراث, ہاں یہ دیکھیں, علی علیہ السلام اخیہ الحسن علیہ السلام, ایک منٹ, ابنہ القائم الحجت علیہ السلام, یہ ہماری کتاب لا طعن فی نسب. یہ 12 امام ہیں, ان کے نسب میں کوئی تان نہیں ہے, ان کا آگے ایک بیٹا ہے, ان کا نام محمد ہے, کوئی بھائی علی اکبر نہیں ہے مرزائیو, کوئی بھائی علی اکبر نہیں ہے. تاریخ الاسلام والعالم, پھر حافظ ذہبی کی کتاب ہے, مشہور یہ مطلب سے شمس بھائی, یہ جن کے اوپر جرح کرتے ہیں نا, اگر کسی کو ضعیف کہہ دینا تو بڑی مشکل سے اس کو صحیح کو بندہ قرار دے سکتا ہے. یہ اس قسم کا عالم ہے, بہت عمیق گفتگو کرنے والا عالم ہے. الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی رضا ابن موسیٰ ابن جعفر الصادق, یہ امام حسن عسکری 11ویں امام, جو ان نے لکھے ہوئے ہیں کہ بی بی یہ جو اپنی نصرت جام رہی ہے اس کی نسل کے اندر سے نکالے ہوئے ہیں, امام حسن عسکری کے
انہی کے بیٹا علی اکبر بنائے ہوئے ہیں. ابو محمد الہاشمی الحسینی احد الائمہ شیعہ، یہ ابو محمد ان کی کنیت ہے، ہاشمی ہے، حسینی ہے، اماموں میں سے ایک ہے. الذی تدعو الشیعہ عصمت، ان کے لیے وہ یہ شیعہ کہتے ہیں عصمت ہے. ویقال لہ الحسن العسکری، یہ سامرہ میں سکونت پذیر تھے. فإنہا یقول لہ العسکر، یہ اس شہر کی وجہ سے العسکری کہلاتے تھے. وہو والد المنتظر الرافضیہ، ان کا بیٹا ایک جو ان کے منتظر ہے رافضی، یعنی ایک بیٹا، دو بیٹے نہیں، اور ایک بیٹا کیا نام ہے؟ محمد نام ہے. دیکھیں پھر یہ کتاب ہے العمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب، انساب کی مشہور کتاب ہے عرب کے اندر. اس کے اندر بھی یہی گفتگو ہے کہ الامام ابو محمد الحسن عسکری کان من الزہد والعلم علی الامر العظیم، بہت زہد اور علم والے تھے. وہو والد الامام محمد المہدی صلوات اللہ علیہ ثانی الاثنا عشر الائمہ عندہ الامامیہ، ان کا ایک بیٹا جو 12واں امام ہے شیعوں کے نزدیک. وہو القائم المنتظر عندہم، انہی کے نزدیک وہی قائم ہے، وہی منتظر ہے. ایک بیٹا، اہل سنت کہتے ہیں 6 سال میں فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں امام. کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے علی اکبر. یعنی یہ آخری کتاب میں دکھا رہا ہوں جی، ابن خلقان کی کتاب ہے، تاریخ کے وفاتی العینین، اس کتاب کا نام ہے. اب اس کے اندر پھر بحث وہ کر رہے ہیں ابو القاسم المنتظر کی. یہ ابن خلقان مشہور مورخ ہیں اہل سنت کے، کہتے ہیں ابو القاسم محمد ابن الحسن العسکری ابن علی الہادی ابن محمد الجواد المذکور قبلہ، ان کا پہلے ذکر کر آیا ہوں. یہ امام حسن عسکری کا ایک بیٹے کی گفتگو کر رہے ہیں. ثانی الاثنا عشر الائمہ، اثنا عشر میں سے 12واں. علی اعتقاد الامامیہ، امامیہ ان کو مانتے ہیں. المعروف بالحجہ، حجت کہتے ہیں. وہو الذی تزعون شیعتہ انہ منتظر المہدی القائم، یہ وہ بس یہی ہے کہ یہ ایک ہی بیٹے ان کے پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں شیعہ یہ گفتگو کرتے ہیں. اور جی ہمارے نزدیک وہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے. 6 سال کی عمر میں اہل سنت کے نزدیک وفات پا گئے. ہمارے نزدیک وہی امام غیبت میں ہے، وہی امام آخر الزمان ہے، کوئی ان کا بھائی نہیں ہے. مرزائیو، اس سے زیادہ کوئی حوالہ جات ان کو چاہیے ہوں تو وہ ہم سے مانگیں، اس سے زیادہ بھی ہم دینے پہ قادر ہیں. یہ تو ہم نے ابھی اس لیے دیے کیونکہ لوگ بور نہ ہو جائے. شمس بھائی اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ شیعہ، سنی اور نسب کے علماء سب ایک بات پہ جمع ہے کہ کوئی علی اکبر نام کا کوئی بندہ نہیں ہے جی. اگر یہ لے آئے نکال کے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہوگی مرزائیوں کی پھر. جی شمس بھائی. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو مائک عمران بھائی کے حوالے کروں گا، پھر ڈاکٹر صاحب کے حوالے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا بابر بٹ صاحب نے بھی. میرا خیال ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو نصرت جہاں بیگم جو قادیانیوں کی ام المومنین نعوذ باللہ، اور جسے اماں جان بھی کہتے ہیں یہ نا، اس کا شجر نسب جناب سید ابراہیم شاہ صاحب نے بیان کیا ہے. تو پہلا حق عمران جٹ صاحب اور شاہ اپنا ڈاکٹر سید سمر رضوی صاحب کا ہے. میں جناب سید بادشاہ کو سب سے پہلے، کیونکہ شاہ صاحب نے بات ختم کی ہے تو سمر رضوی صاحب ٹھیک ہے، سید بادشاہ یہ پہلے بات کریں گے، تو پھر شاہ صاحب کے بعد پھر جو بھی مطلب بھائی بات کرنا چاہیں تو ڈاکٹر سمر رضوی صاحب بات کریں. جی السلام علیکم جی. اب شاہ صاحب نے تو جس طرح سے ٹھوس دلائل دیے ہیں اور سارا شجرہ نسب کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی سمجھنے کی کہ یہ سارا فیبریکیٹڈ ایک انہوں نے شجرہ بنایا ہوا ہے، اور کسی طرح سے بھی لڑیاں آپس میں نہیں مل رہی. شاہ صاحب نے تو بہت اچھے طریقے سے اور تمام کتب کے حوالے دے کے بتا دیا ہے کہ شجرہ جو ہے اس کے اندر لڑیاں نہیں آپس میں مل رہی اور بے تکی سی باتیں کی ہوئی ہیں. تو شاہ صاحب نے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. تو باقی انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ کمنٹ کرتے ہیں. ہاں جی عمران بھائی آپ پلیز. میں سن رہا ہوں آپ کی بات بھرپور طریقے کے ساتھ. مجھے تو اصل میں ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی عمران جٹ صاحب اور شاہ جی. ذرا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے پیشگوئی بتائی ہے اس کا نمبر کیا تھا؟ 26 ہے جی پیشگوئی نمبر 26، اور سال بھی 2026. کیا بات ہے جی، کیا بات. جب وہ آپ نے پیج پہ بتایا نا، آپ نے کہا جی پیشگوئی نمبر 26، میں کہہ لو جی 2026 کی ابتدا ہے. ماشاءاللہ تے شجرہ سب کھول کے سامنے رکھتا ہے شاہ صاحب نے تے جٹ صاحب نے تے مرزیا نے کہنا ہے یار اے پتہ نہیں کتھوں تحقیقات کڈ کے لیندے نے. ایویں تے نہیں اسی کہنے نا، پھر ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی. ویسے شمس بھائی اتنا ڈھیٹ بندہ ہے نا یہ. وہ شاہ صاحب نے جو آخری حوالہ لگایا ہے نا اس کا، جہاں پہ بندہ ڈھیٹ ہو کے نہیں بات کرتا، نہیں اتنی فخر کی بات بھی کوئی نہیں ہے سید ہونا، ہے نا. تو شاہ جی ویسے وہ والا حوالہ جو اس سے پہلے آپ نے لگایا تھا نا، جہاں مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ یعنی تمام حمد اور تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں فخر دامادی سادات، فخر علو نسب جو دونوں مماثل و مشابہ ہیں عطا فرمایا، یعنی تمہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطا کی، اور نیز بنی فاطمہ
उम्महात में से पैदा करके तुम्हारे नस्ब को इज्जत बख्शी और मेरी नेमत का शुक्र करो। यार ये क्या बंदा है, एंड में आके मुकर गया है सैयद बादशाह। जी बिल्कुल, एंड पे आके बिल्कुल ठोस कर गया। अजीब शादी इस बंदे के वैसे मामलात हैं, ये बंदा ढीठ नहीं होता, मैंने साहब लगाया। डॉक्टर साहब अब आप बताइए, क्या इसके जब पहले इमरान जाट साहब कह रहे थे कि दिमाग की सर्जरी हो सकती है? जी वाकई देख लें अब शाह साहब ने किस तरह से दिखाया, कितना झूठ और फैब्रिकेटेड हर चीज ही, और इधर सर कोई इलाज नहीं है।